خدا کی بندگی فرشتوں سے مشابہت۔ حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے تم پر خانہ کعبہ کا حج واجب کر دیا ہے اور اسے لوگوں کا قبلہ قرار دیا ہے۔ وہاں حج کرنے والے اسی طرح اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح چوپائے اس گھر میں جن لوگوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی پانی کے چشمے پر پیاسے جو چوپایوں کا ہجوم کرنا وہاں پہنچنے کا ایسا ہی شوق رکھتے ہیں جیسا کبوتر اپنے گھونسلے میں پہنچنے کا شوق رکھتے ہیں۔ خدائے بزرگ نے اس گھر کو اپنی بزرگی، عظمت، مقابلے میں لوگوں کی عاجزی اور اپنی عزت اور سلطنت کی تصدیق کی علامت اور نشانی قرار دیا ہے اور اپنے ان سننے والے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ خدائے بزرگ نے اس گھر کو اپنی بزرگی اور عظمت کے مقابلے میں لوگوں کی عاجزی اور اپنی عزت اور سلطنت کی تصدیق کی علامت اور نشانی قرار دیا ہے اور اپنے ان سننے والے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے جنہوں نے وہاں جانے کے لیے اس کی دعوت قبول کی اور اس کے حکم کو صحیح مان کر اس پر عمل کیا۔ پیغمبروں کی جگہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ان فرشتوں سے مشابہ قرار دیا جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں، اپنے ایمان کے سرہانے اسے خدا کی عبادت کے کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں خدا کی بخشش کی وعدہ گاہ کے قریب پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے اس گھر کو اسلام کی نشانی اور پناہ چاہنے والوں کی پناہ گاہ بنایا، اس کا واجب حج ادا کر دیا، اس کا احترام لازم قرار دیا ہے، وہاں جانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا، بیت الحرام کا حج خدا کا ان لوگوں پر حق ہے اور ان کا حق ادا کرنا واجب ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ جو کوئی کافر ہو جائے استطاعت رکھتے ہوئے بھی خدا کو حکم نہ بجا لائے وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ خدا تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی ان سے کوئی حاجت نہیں رکھتا، اسے لوگوں کے ایمان و عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے گھاٹا اسی کا ہوتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ نہج البلاغہ جلد اول فیض الاسلام خطبہ نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ نراقی نے معراج السعادات میں حج کے ظاہری اور باطنی اسباب نہایت ہی شیریں عبارتوں اور اچھے اسالیب سے بیان کیے ہیں جس کے کچھ جملے یہاں دہرائے جاتے ہیں۔ حج دین کا سب سے بڑا ستون ہے، اتنی اچھی بات ہے کہ انسان کو خدا کے قریب پہنچا دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے سخت جسمانی عبادت ہے۔ اس کا ترک کرنے والا یہودی اور عیسائیوں میں شمار ہوتا ہے اور بہشت سے محروم رہتا ہے۔ اس کی فضیلت اسے ترک کرنے کی برائی سے متعلق حدیثیں مشہور ہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ انسان کی پیدائش کی اصلی غرض یہ ہے کہ خدا کو پہچانے، اس سے محبت اور انس رکھے اور یہ کہ اس کے نفس کی پاکیزگی پر منحصر ہے اور یہ بات پر منحصر ہے کہ وہ فطری خواہشات سے دور رہے، اپنے نفس کو شہوانی لذتوں سے بچائے، دنیا کا مال متاع ترک کر دے، خدا کی خاطر سخت اعمال بجا لانے میں اپنے جسم اور اعضائے جسم کو استعمال کرے، خدا کو برابر یاد رکھے۔ خدا کی خاطر سخت اعمال بجا لانے میں اپنے جسم اور اعضائے جسم کو استعمال کرے، خدا کو برابر یاد رکھے، دل کو اس کی طرف متوجہ رکھے۔ اسی لیے خدا نے ایسی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں جن سے یہ اعراض حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض عبادتیں خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے متعلق ہیں جو مال دنیا سے دل ہٹا دیتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، خمس، صدقات۔ بعض عبادتوں میں خواہشات اور لذات کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے روزہ۔ بعض خدا کو یاد کرنے، اس سے لو لگانے، جسمانی اعضاء کے استعمال سے متعلق ہیں، جیسے نماز اور حج کی عبادات۔ ان سے سب اعراض پر مشتمل ہے کیونکہ اس میں وطن چھوڑنا، جسم کو استعمال کرنا، مال کی خیرات کرنا، امیدیں توڑ لینا، محنت و مشقت برداشت کرنا، خدا سے کیے ہوئے عہد کو دہرانا، طواف، دعا، نماز اور ایسے کاموں میں مشغول ہونا بھی شامل ہے جن سے آدمی مانوس نہیں ہو پاتا، جنہیں عقلیں نہیں سمجھ پاتی، مثلاً کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ ان جیسے اعمال سے انتہائی بندگی اور ذلت اور بے مائگی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ تمام عبادتیں ایسے اعمال ہیں جنہیں بہت سی عقلیں سمجھ نہیں لیتی، اسی لیے طبیعتیں ان سے مانوس ہو جاتی ہیں، نفس کو ان سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن حج کے بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں ہم جیسوں کی عقلیں ان کی تہ تک نہیں پہنچ پاتی، چنانچہ انہیں مالک کی بندگی اس کے حکم کی بجا آوری ہی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی عمل میں بندگی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقی بندگی اسی عمل میں ہوتی ہے جس کا سبب اپنے مالک کی اطاعت کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رسول خدا نے حج کے سلسلے میں فرمایا، لبیک لبیک بحجۃ حقا تعبد ورکا، یعنی اے خدا میں نے تجھے بندگی اور اطاعت سے حج کر کے جواب دیا ہے، اور دوسری عبادتوں میں ایسا نہیں فرماتا۔ اس لیے ایسی عبادت جس کی تہ تک کسی کی عقل نہ پہنچ پائے بندگی ظاہر کرنے میں زیادہ کامل ہے۔ اب جو لوگ ان عجیب کاموں پر تعجب کرتے ہیں وہ عبودیت اور بندگی کے اسرار نہیں جانتے۔ یہی وجہ حج کے مقرر کرنے کی ہے۔ حج کے ہر عمل میں آخرت کی کسی نہ کسی حالت کا نمونہ ہوتا ہے یا اس کا کوئی اور سبب ہوتا ہے جیسا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اس کے علاوہ حج کی عبادات کے لیے لازمی ہے دنیا والے ایک ایسی جگہ اکٹھے ہوں جہاں وحی لانے والے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور رسول اکرم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آپ سے بھی پہلے خدا کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تھے، وہاں ان پر فرشتے نازل ہوتے رہے، بلکہ وہ مقام ایسی پاک زمین ہے جہاں آدم علیہ السلام سے خاتم تک بڑے بڑے نبی برابر ٹھہرے رہے، ہمیشہ وحی نازل ہوتی رہی، فرشتے اترتے رہے،
اسی جگہ سید الانبیاء پیدا ہوئے، آپ کے اور آپ تمام نبیوں کے مبارک قدم اکثر زمین پر پڑے۔ خدا نے اسے اپنا گھر کہا، اپنے بندوں کی عبادت کی آرٹ سے بنایا، اپنے گھر کے اطراف کو حرم گاہ مقرر کیا اور عرفات کو اپنے گھر کے ابتدائی میدان سے مثل قرار دیا۔ اپنے گھر کے احترام اور عزت کی غرض سے اس جگہ جانداروں کا ستانا اور درختوں کا گھاس وغیرہ کا اکھاڑنا حرام دیا۔ اسے بادشاہوں کی راجدھانی کی خاطر خاص اور اہم مقام قرار دیا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ لمبے لمبے سفر کر کے دور دراز کے مقامات سے الجھے بالوں اور دھول سے الٹے ہوئے چہروں اور جسموں کے ساتھ وہاں آئے، تاکہ اس گھر کے مالک کے آگے جھکیں، زبان سے اقرار کریں اور زمان و مکان سے ماورا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے محترم مقام پر جمع ہونے سے محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا بھر سے حج کے لیے آنے والے اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور صحبت رہتی ہے، دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ پیغمبر اکرم، ان کی عظمت، بزرگی، دین الہی کے راج کرنے، خدائی احکام کے پھیلانے میں ان کی کوشش، محنتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں مل کر نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہیں۔ حج کے متعلق جملہ معلومات کے لیے کتاب مذکورہ کا مطالعہ کیجیے۔ واجب کا ترک کرنا 39واں گناہ۔ واجب کا ترک کرنا 39واں گناہ کبیرہ خدا کے واجبات میں سے کسی ایک واجب کا بھی ترک کر دینا ہے، جیسا کہ صحیح عبدالعظیم میں حضرت محمد تقی، امام رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں۔ کسی ایسی بات کا ترک کر دینا جو خدا نے واجب فرمائی ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا جو شخص نماز کو جان بوجھ کر ترک کرے وہ خدا اور رسول کی ذمہ داری اور حفاظت و پناہ سے دور ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے جس بات کا حکم دیا اسے ترک کر دینا کفر ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا کیا تم آسمانی کتاب کے بعض احکامات خدائی حکم کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ تم میں سے جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی سزا دنیاوی زندگی میں خواری اور قیامت میں سخت ترین عذاب میں گرفتاری کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے ان لوگوں کو اس بات کے ترک کرنے پر کافر مانا ہے جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، انہیں مومن تو کہا ہے لیکن ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور اسے اپنے نزدیک ان کے لیے مفید نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا ان کی جزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس حدیث سے شریف کا خلاصہ ہے کہ خدا کے کسی واجب حکم کو ترک کر دینا کفر کا ایک درجہ ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت میں بتایا گیا تم کفر کے کچھ طریقوں پر عمل کرتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک واجب گناہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں بتایا ایسے شخص کی سزا دنیا میں رسوائی، آخرت میں سخت عذاب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پھر فرماتے ہیں جو بندہ ترک واجب کرتا ہے یا گناہ کبیرہ بجا لاتا ہے خدا اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اسے پاک نہیں کرتا۔ راوی نے تعجب سے پوچھا کیا خدا ایسے شخص پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا؟ امام نے فرمایا ہاں، کیونکہ ایسا شخص مشرک ہو گیا ہے اور اس نے خدا کا شریک مان لیا ہے۔ پھر حیرت سے پوچھتا ہے کیا مشرک ہو گیا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، کیونکہ خدا نے ایک بات کا حکم دیا شیطان نے بھی اس بات کا حکم دیا، یعنی خدا نے جس بات کا حکم دیا شیطان نے اسے ترک کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس بات کو تو ترک کر دیا جس کا خدا نے حکم دیا تھا، شیطان کا حکم مان لیا، واجب ترک کر کے حرام کام انجام دے کر، پس ایسا شخص شیطان کی اطاعت کے باعث دوزخ کے 7ویں درجے میں جو منافقوں کی جگہ ہے شیطان کے ساتھ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں شرک سے اطاعت میں شرک مراد ہے، جیسا کہ شرک کی گفتگو میں گزر چکا ہے۔ فتنہ اور دردناک عذاب جن آیتوں میں خدا کے واجب حکم کی مخالفت کرنے پر سخت ڈراؤ اور دکھایا اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، ان میں سے ایک سورۃ نور بھی ہے جس میں کہا گیا ہے جو خدائی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ان پر بلا یا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ آیت نمبر 63۔ بعض مفسروں نے کہا ہے ممکن ہے فتنے سے دنیاوی بلا آخرت کا دردناک عذاب مراد ہو، یہ بھی ممکن ہے فتنہ اور عذاب دونوں آخرت کے ہوں۔ واجب احکامات بجا لانے کی اہمیت کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، مثلاً پیغمبر اکرم فرماتے ہیں خدا نے مجھ سے معراج کی رات میں فرمایا تھا میرا بندہ میرے حکم پر عمل کر کے علاوہ کسی چیز سے میرے قریب نہیں آتا۔ کافی آپ نے یہ بھی فرمایا واجبات پر عمل کر جس سے تو سب سے زیادہ پرہیزگار انسان بن جائے۔ کافی اور دوسری روایتوں کے مطابق فرمایا جس سے تو بہترین انسان بن جائے گا۔ واجبات کیا ہے؟ جس بات کا خدا نے حکم دیا اس کے کرنے اور ثواب نہ کرنے سے عذاب، اسے فریضہ واجب کہتے ہیں۔ خدا کے فریضے اور واجبات بہت ہیں لیکن ان میں سب سے اہم جس پر دین اسلام کی بنیاد رکھی ہے 5 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ کچھ روایتوں میں ان 5 چیزوں کو ارکان دین اور اسلام کے اصول کہا گیا ہے۔ وسائل کے مصنف نے اس مضمون کو کچھ روایتوں میں بیان کرنے کے بعد فرمایا امر معروف نہی عن المنکر جہاد کی ایک قسم ہے، جہاد بھی ولایت کے تابع ہے، جیسا کہ روایت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چونکہ خمس جس کی تفصیل گزر چکی ہے ایسا ہے جیسے سادات کو زکوٰۃ دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی اور تبرع، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے جو پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے، باقی کا مختصر طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کے روزے کا واجب ہونا دین اسلام کی ضرورت ہے، اس کا نہ ماننے والا مرتد اور واجب
قتل ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کسی عذر کے بغیر اسے ترک کرتا ہے لیکن اس کے واجب ہونے سے انکار نہیں کرتا تو اسے سزا دینا چاہیے، یعنی 25 کوڑے مارنے چاہیے، یا پھر حاکم شرع جتنی تعداد مناسب سمجھے اتنے کوڑے مارے، پھر روزہ ترک کرے تو دوبارہ بھی سزا دے، تیسری بار اسے قتل کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان میں کسی عذر کے بغیر ایک دن بھی کھانا کھائے تو اس سے ایمان کی حقیقت جاتی رہتی ہے۔ ثواب الاعمال صدوق آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص کسی عذر کے بغیر ماہ رمضان کے 3 روزے کھا جائے اسے تینوں دن امام کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تیسری بار اسے قتل کر دینا چاہیے۔ خدا کی راہ میں جہاد بھی نماز روزے کی طرح دین اسلام کا ایک رکن ہے، جیسے کہ روایت میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ اس کی اہمیت فضیلت کے بارے میں اس کے ترک کرنے کی سزا کے متعلق بہت سی حدیثیں، آیتیں اور روایتیں ملتی ہیں۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ابتدا میں ان سے لڑائی کرنا۔ اس قسم کے جہاد کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، مثلا امام کا حکم یا امام کے نائب کا حکم۔ چونکہ ہمارے زمانے میں امام غائب ہے، ان کے کوئی خاص نائب بھی نہیں ہے، اس لیے ابتدائی جہاد ساقط ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ دوسری قسم ان کافروں سے لڑنا ہے جنہوں نے مسلمانوں پر اس لیے حملہ کیا کہ وہ اسلام اور اس کے آثار ہی کو ختم کر ڈالیں۔ اس قسم کے جہاد کے لیے امام یا ان کے نائب کی اجازت یا حکم کی شرط نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں یہاں تک کہ عورتوں پر بھی طاقت و استطاعت کی صورت میں واجب ہے، بطور واجب کفایہ کہ وہ لڑیں، اسلامی علاقے کو بچائیں، غیروں اور کافروں کو فساد دور کریں۔ تیسری قسم کافروں کی اس جماعت سے جنگ کرنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے، ان کا مال لوٹنے کے لیے حملہ کر دیا ہو جائے۔ تیسری قسم کافروں کی اس جماعت سے جنگ کرنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے، ان کا مال لوٹنے کے لیے حملہ کر دیا ہو، چاہے ان کی نیت مذہب تبدیل کرنا یا اسلام کو مٹانا نہ ہو۔ اس قسم میں بھی امام یا ان کے نائب کی اجازت یا حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی قسم جان و مال عزت بچانے کے لیے لڑنا، یہ ہر مسلمان ہر شخص کے خلاف واجب ہے جو چاہتا ہے اسے دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے، اس کی عزت یا دوسرے مسلمان کی عزت پر ڈالے، یا اس کا دوسرے مسلمان کو وہ مال اسباب لوٹ لے جس کی حفاظت کرنا واجب ہے، بشرطیکہ قوت رکھتا ہو، خطرے سے محفوظ ہو۔ اسے چاہیے کہ اپنا دوسروں کا بچاؤ کی شرطوں کے مطابق کرے۔ ان چاروں قسموں سے ہر قسم کے متعلق بہت سے احکام تفصیلات میں جن کا ذکر فقہی کتابوں میں ملتا ہے۔ مرحوم کاشف الغطا کتاب اصل شیعہ میں یوں لکھتے ہیں: جہاد اسلامی عمارت کا سنگ بنیاد اور اس کے خیمے کی میخ اور ستون ہے، کیونکہ جہاد سے اسلام کا خیمہ برپا، دینداری کے علاقے پھیلے ہوئے اور شریعت کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام دنیا والوں کے لیے رحمت اور انسانوں کے لیے برکت کا باعث نہ ہوتا۔ جہاد جان و مال کی خیرات خدا کی راہ میں قربانی دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو، زمین و ظلم تباہی کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے: ایک جہاد اکبر جو اندرونی دشمن یعنی نفس کا مقابلہ ہے تاکہ اس لڑائی سے نفس کی ناپسندیدہ خصوصیات جیسے علمی ظلم و دست اور غرور، گھمنڈ، جلن، کنجوسی اور دوسری بری باتیں دور ہو جائیں، جیسا فرمایا: عادی عدو کا نفس التی بین جینیک، یعنی تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں رہتا ہے۔ دوسرا جہاد اصغر چھوٹا جہاد، وہ خارجی دشمن کا مقابلہ ہے جو سچائی کا دشمن ہے، بھلائی کا دشمن ہے، خوبی کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے۔ نفس کا علاج گھٹیا خصوصیات، خراب جبلتوں اور عادتوں کو دور کرتا ہے جن کی بنیادیں پختہ راسخ ہو گئی ہوں، طبیعت ثانی بن گئی ہوں۔ اس قدر مشکل ہے کہ نبی اکرم نے اس قسم کے جہاد کو اپنے کچھ مقولات میں جہاد اکبر کہا ہے۔ خود آپ اور آپ کے بزرگ صاحب بھی زندگی بھر ان دونوں جہادوں میں مشغول رہے۔ اس عبادت سے ان لوگوں نے اسلام کو اتنے عز و احترام اور کمال کے درجے تک پہنچا دیا۔ جب ہم قلم رکھ کر کل صدر اسلام کے مسلمانوں کے جہاد کا تصور، آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون، فریاد کی جگہ دل کے ٹکڑے سینے سے باہر آ جائیں، عبادت پر عبادت، کلمے پر کلمہ سبقت لے جانے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ تم خود اپنی عقلوں سے معلوم کر لو، میرے قلم کو کس چیز نے باندھ لیا، میرے بیان کو روک لیا، کس چیز نے میرا دل پگھلا دیا، میرے غم میں جوش پیدا کر دیا، بات کرنے اور خفیہ راز کے ظاہر کرنے کی آزادی بھی مجھ سے چھین لی۔